انہوں نے کاپی کا ذکر کیا، فصل کا ذکر کیا، اور ایک ٹیلی گرام میں شاید ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے، اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، وہ آرٹیکل کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس صحافی کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں، وہ بہت ایک معتبر قسم کا صحافی ہے جس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا حکومت بلوچستان نے کہ ہم اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 1 انچ بھی پاپی کا کاشت کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 1 انچ بھی۔ اس کے لیے جو ریسورسز ہیں ہم پرووائڈ کریں گے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے سال ریکارڈ پورا جب سے بلوچستان میں یا افغانستان میں یہ دھندا ہو رہا ہے، یہ کاشت ہو رہی ہے، 36 لاکھ ایکڑ، غالباً ہم نے 36 لاکھ ایکڑ جو ہیں وہ تلف کیے ہیں آپ کے ضلع میں، قلعہ عبداللہ میں، ہرنائی میں، کہاں پر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا، آج ہم نے ایک اہم بیٹھک کی ہے اس پر، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 انچ بھی پاکستان جو پاپی فری سٹیٹس ملا ہوا ہے، وی ول ناٹ کمپرومائز، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی سیکریفائز کرنا پڑے، چاہے ہمیں اس کے لیے ریسورسز دینا پڑے۔ جناب اسپیکر، بنیادی طور پر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اسسٹنس کے رول میں ہے، ہم وہ اسسٹنس کا رول پلے کریں گے، بلکہ ہم آگے 2 قدم بڑھ کے نہ صرف اسسٹنس کا رول پلے کریں گے بلکہ فزیکلی جائیں گے، بیکاز یہ ہمارے ملک کی بدنامی کا مسئلہ ہے۔ کسی صورت ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو کہ یہ ایل پریکٹس جو ہے وہ یہاں پر چلے۔ حکومت سے غلطی ہو سکتی ہے، ہماری کیپیسٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ جو آپ نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہماری نیت پہ شک نہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کو وائس میسیجز صبح سنائے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کس حد تک جا رہے ہیں، اینٹی ٹرولنگ ہمارا جو مشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی خاطر جا رہے ہیں، آپ کی خاطر ضرور کریں گے، لیکن یہ ہمارے بلوچستان کا جو عام مچھیرا ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کی رزق روزی کا مسئلہ ہے، ہمارا جو سمندر ہے اس کا مسئلہ ہے، ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو بھی میں دہشت گردی کے زمرے میں دیکھتا ہوں، یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو میں دہشت گردی کے زمرے میں دیکھتا ہوں، اور دہشت گردوں کی طرح اس کو ہم ٹریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سوری، میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر لوں بیکاز آئی ایم آن فلور آف دا ہاؤس۔ یہ جو تھے 2021 میں تو ایلیمینیشن ہی نہیں ہوئی پاپی کراپ کی، 2022 میں جو ہے وہ 628 ایکڑ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، 328 ایکڑ جو ہیں ان کو تلف کیا گیا۔ اس کے بعد 2023 میں 205 ایکڑ، 2024 میں 1275 ایکڑ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور 715 ایکڑ اس میں سے ایلیمینیٹ کیے گئے۔ 2025 میں ریکارڈ 36,109 ایکڑ تلف کیے گئے، اور اس میں سب سے بڑا رول حکومت بلوچستان کا تھا۔ اور آج ہم پر اس آرٹیکل کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں، ممکن ہے پاکستان کے خلاف جس منظم انداز میں whenever we took off, whenever we try to took off، پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں فیٹف، جہاں پاپی فری، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، لیکن پھر بھی ہم اس کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ سچ لے رہے ہیں، تاکہ ہم سچ لے کے ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ابھی تو وہ کلٹیویشن سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے جا کے 4-5 مہینے میں گرو ہونا ہے۔ ہم جب اس کے گرو ہونے سے پہلے تک تو معلوم بھی نہیں پڑ سکتا کہ کیا گرو ہوا ہے، مہینے 2 بعد جا کے ہمیں معلوم پڑے گا کہ کیا گرو ہو رہا ہے۔ اور میں ان گروورز کو بھی کہہ رہا ہوں جو افغانستان سے آ کے یہاں گرو کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور فیسیلیٹیٹرز کو بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ اپنی زمینیں دے رہے ہیں، ہم لا لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا سیشن بلائیں گے، ہم اپنا لا لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف گروورز کو سزائیں دیں گے بلکہ لینڈ آنرز کو بھی سزائیں دیں گے۔ تو آپ کی توسط سے اور سوشل میڈیا کے توسط سے میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو بڑا کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، ڈونٹ ڈو دس، مت کریں، یہ پیسوں کے لالچ میں آ کے اپنی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش مت کریں۔ ہارڈن سٹیٹ، ریاست ہارڈ ہو کے راہ پر آئے گی، آپ کا نقصان ہوگا۔ ہم صرف گروورز، فیسیلیٹیٹرز، زمیندار کا جو مالک، زمین کا جو مالک ہوگا وہ اس کی زمین کنفسکیٹ کریں گے اور سٹیٹ کے نام پہ اس کو ٹرانسفر کریں گے۔ لہٰذا آپ اس دھندے میں بلوچستان کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں مت پڑیں، اگر پڑیں گے تو ریاست سے زیادہ جو ہے
کوئی بھی ہارڈ آپ پر نہیں آئے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت اپنا لاز بھی لے کر آ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت جو ہے اس لعنت کو یہاں پر پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں اب یہ سوال